لاڈلی ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ اپنی بیٹی کے کرتوتے سن کر اسحاق صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور ان کی موت نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ صباحت بیگم کا تو سب کچھ اجڑ گیا، شوہر چلا گیا، بیوہ ہو گئی، اسے سب کے سامنے اپنی بیٹی کو باپ کے جنازے سے دور کر سکے، کیونکہ یہی تو وجہ تھی اپنے باپ کی موت کی۔ شوہر کے جانے کے بعد صباحت بیگم تو تقریباً پاگل ہی ہو چکی ہیں کہ میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر چلا گیا، میں کیا کروں گی اب۔ شازیہ بیگم ہی اسے سنبھال رہی ہیں، کمرے میں لے کر جاتی ہیں کہ عدت میں ہیں آپ، مرد آنے والے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے۔ اور وہیں پر جب گھر کے سارے مرد آتے ہیں اسحاق صاحب کا جنازہ اٹھانے کے لیے تو نازو تڑپ تڑپ کر روتی ہے، ان لوگوں کو روکتی ہے کہ میں اپنے ابا جی کو نہیں جانے دوں گی، میرے ابا جی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اور ادھر پرویز جو اپنی بہن آسیہ تک پہنچ چکا ہے، آسیہ کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور ایسے میں اسے مریم کی طرف سے اطلاع ملتی ہے اسحاق صاحب کی موت کی۔ وہ پہنچتا ہے تو باقی مرد بھی جنازے سے واپس آ چکے۔ اب اپنے گھر کے دروازے پر پرویز کو دیکھ کر نازو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم میرے ابا جی کو مار چکے ہو، تم نے ہی میرے ابا جی کو یہاں تک پہنچایا، سکون مل گیا تمہیں؟ وہ چیخ چیخ کر پرویز پر الزام لگا رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے ابا جی چلے گئے۔ پیچھے کھڑا عمر حیران پریشان نازو کی باتیں سن رہا ہے، اسے روک رہا ہے کہ پرویز کا اس سب میں کیا قصور، اس نے کیا کیا ہے؟ ایسے میں پرویز چپ کر کے کھڑا ہے، کیونکہ آج نازو اس اذیت سے گزر رہی ہے جس اذیت سے کبھی وہ گزرا تھا اپنے باپ کی یوں اچانک موت کی وجہ سے۔ نازو پر یہ وقت دیکھ کر پرویز خوش تو نہیں، لیکن شاید اسے احساس دلا چکا ہے کہ باپ کا جانا کیسا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں وہی ہنگامہ ہوگا جو ہم اکثر بیہائنڈ دا سینز میں دیکھ چکے ہیں، جب روحان سے لڑے گی نازو کہ تم کیا لینے آئے ہو، میں نے تم سے کہا تھا مجھے تم سے طلاق چاہیے، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ اور یہاں پر روحان اس کی کرتوتیں کھولے گا سب گھر والوں کے سامنے کہ تم مجھے اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی تھی، جب میں نے تمہاری باتوں کو اگنور کیا، نہیں تمہاری باتوں میں آیا، تو تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں میں تمہارا۔ نازو مریم پر الزام لگا دیتی ہے کہ ابا جی کی موت کی وجہ یہ ہے، مریم اسی کی وجہ سے، اس کے بھائی کی وجہ سے ابا جی اس دنیا سے گئے، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سارا پلان بنایا تھا۔ اپنے اوپر اتنا بڑا الزام سن کر مریم اٹھ کر اسے تھپڑ مارتی ہے، اور یہ پہلی بار تھا کہ مریم چپ کر کے کچھ نہیں سہتی، اس بات کا بدلہ لیتی ہے جو کچھ نازو نے اس کے ساتھ کیا۔ یہ تھپڑ کھانے کے بعد نازو آپے سے باہر ہو جاتی ہے، جرت کیسے ہوئی تمہاری مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور اسی لمحے عمر آگے بڑھتا ہے اور مریم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور تب مریم بھی چلاتی ہے، جس زیور کو بیچنے کا یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے وہ زیور نازو نے بیچا ہے، اور آپ کو ابھی بھی اپنی بہن پر یقین ہے، مجھ پر نہیں۔ اور یہاں پر پرویز ساری حقیقت دکھائے گا، ساری ویڈیوز جو نازو کا پول اس کے بھائیوں کے سامنے کھولے گی۔ اور ادھر ابا جی کے جانے کے بعد نازو اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی ہے کہ ابا جی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ابا جی مجھ سے ناراض گئے، امی بتائیں نا ابا جی مجھ سے ناراض تھے؟ نہیں، میں تو ابا جی کی بہت لاڈلی تھی، میری وجہ سے یہ سب نہیں ہوا، میری وجہ سے یہ سب نہیں ہوا، ابا جی مجھ سے ناراض تو نہیں گئے نا، بتائیں نا امی؟ وہ اپنی ماں سے سوال کرتی ہے جو سب کچھ جان کر بھی نازو کو اپنے سامنے بٹھائے اس کی باتیں سن رہی ہیں، صرف یہی جواب دیتی ہے کہ تم نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا، تو پھر کیا بچا تھا ان کے پاس کہ وہ تم سے ناراض ہو کر نہ جاتے۔ وہ روتے ہوئے نازو کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہیں، اور نازو کو یقین نہیں آتا کہ ابا جی میری وجہ سے اس دنیا سے گئے۔ نہیں امی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے ابا جی سے بہت پیار کرتی ہوں، میں کیسے ان کی جان لے سکتی ہوں؟ خیر نازو کا انجام تو سامنے آ ہی رہا ہے، لیکن صباحت بیگم کو بھی اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، اپنے شوہر کے اس طرح اچانک چلے جانے کا غم، یہی سزا اس عورت کے لیے ہر سزاؤں پر بھاری ہے، اور اس جھٹکے کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی، ایسا سدھریں گی، پچھتائیں گی کہ انہوں نے مل کر نازو کو کیا سے کیا بنا دیا۔